اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے بارے میں تو یہ دوسری بات ہو نہیں سکتی کہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اللہ جل شانہ کو پسند ہے، کیونکہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا وہ بہترین تھا۔ تو اس وجہ سے بہترین کے موجود ہوتے ہوئے کسی اور طریقوں کو اختیار کرنا یہ بیوقوفی بھی ہے، ناسمجھی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہی فرمایا کرتے تھے، کیا ساری چیزیں اچھی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع نہیں ہوئی ہیں؟ اس کا مطلب دوسرے چیزوں کو یعنی آپ اختیار کرتے ہو تو کیا؟ تو سنت اور بدعت میں یہی والی بات ہے کہ جو دین کی لیے بات ہے، دین کے لیے، تو اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہی لیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے کو لیا جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ وہ سنت پہ یعنی کوئی ایک عمل کرنا پڑے گا۔ اور اگر دنیا کی کوئی بات ہے تو اس میں جائز اور ناجائز کی حد تک بات ہے۔ اگر کوئی جائز چیز ہے دنیا کی تو اس پہ کوئی پابندی نہیں، جیسے فرمایا انتم عالم بھی امور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے کاموں کو اچھی طرح جانتے ہو۔ جیسے ہمارے ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اور دنیا کے شعبے ہیں، تجارت میں جو اس قسم کی چیزیں ہیں، تو اس میں ہمیں یہ تو بتایا گیا ہوتا ہے کہ جائز اور یہ ناجائز یہ دین بتائے گا، لیکن جتنے بھی جائز چیزیں ان میں سے ہم کون سی چیز اختیار کر کون سی چیز نہیں اختیار کر لیا ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ مثلا ہمیں بتایا گیا کہ یہ چیزیں نہیں کھانی، یہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ چیزیں نہیں کھانی، ناجائز ہے، حرام ہے، تو وہ تو کس صورت میں بھی نہیں کھانی کیونکہ اس کے بارے میں پتہ چل گیا۔ لیکن ان جائز چیزوں میں مجھے کیا کھانا چاہیے یہ میرے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ فطرتاً سب کے لیے ایک قانون ہو نہیں سکتا۔ جیسے ہمارے طب کے ماہرین کہتے ہیں کہ انسان کی طبیعتیں ہوتی ہیں، مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، اور اس طرح جو کھانے جس چیز کو جو ہم کھاتے ہیں ان کی بھی طبیعتیں ہوتی ہیں۔ تو جس کی جو طبیعت ہے وہ اگر اس کا عکس کہے گا، اپوزٹ کہے گا، تو وہ اس کے لیے مفید ہوگا، اور اگر وہ وہی کہے گا جو اس کی طبیعت ہے تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ مثلا سرد خشک ہے تو جو چیزوں میں سرد خشک ہے وہ کہے گا تو اس کی سردی خشکی بڑھے گی، تو گرم تر جب کہے گا تو اس کے لیے معتدل ہو جائے گا، یعنی وہ معتدل آ جائے گا۔ تو یہ ایک طب کی بات ہے، وہ تو میں نے صرف مثال کے طور پر، میں سارے طب تو یہاں بیان نہیں کروں گا، مجھے تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں ہمیں آزاد چھوڑا گیا ہے۔ جہاں تک دین کی بات ہے اس میں ہمیں آزاد نہیں چھوڑا گیا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں جو یہود تھے اس میں 71 فرقے بن گئے تھے، جو نصارہ تھے اس میں 72 بن گئے تھے، اور میری امت میں قریب 73 ہو جائیں گے، صرف ایک نجات پائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون سے ہوں گے جو نجات پائیں گے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں چل رہا ہوں اور جس پر میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ میں چل رہا ہوں اس کا مطلب ہے جو سنت ہے، اور میرے صحابہ چل رہے ہیں اس کا مطلب صحابہ کا طریقہ ہے۔ میں چل رہا ہوں اصل میں اور صحابہ کے طریقے میں فرق، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو فرق تو ایسے ہے نہیں، تو پھر ایک ہی بات کہنی چاہیے۔ مطلب مثال کے طور پر فرق ہے، کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے لیکن صحابیات بھی تھی،
ہاں جی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہری تھے، دیہاتی بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ خاندان کے تھے، کم خاندان کے لوگ بھی تھے. ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ، یعنی مطلب جس کو کہتے ہیں نا وہ فصیح اللسان تھے، سادہ لوگ بھی تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو، یعنی اس کے لیے نمونہ بننے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کے اس کے گروپ میں ہو. مثلا عورتوں کے لیے نمونہ عورت ہی بن سکتی تھی. تو جو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرما دی. مثلا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تربیت فرمائی، اب فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تربیت فرمائی، اور ازواج مطہرات ہیں. باقی عام صحابیات وہ بھی پوچھتی رہتی تھی تو ان کی بھی تربیت فرمائی. تو اب جن صحابیات کی تربیت فرمائی وہ باقی عورتوں کے لیے نمونہ بن گئی. جن دیہاتی صحابہ کی تربیت فرمائی وہ تمام دیہاتی لوگوں کے لیے نمونہ بن گئے. جن مطلب یہ ہے کہ بہت ذہین لوگوں کی تربیت فرمائی وہ ذہین لوگوں کے لیے نمونہ بن گئے. جو سادہ لوگوں کی تربیت فرمائی وہ سادہ لوگوں کے لیے نمونہ بن گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی تربیت جو فرمائی اب وہ نمونہ بن گئے. تو اس لیے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں چل رہا ہوں، جس پر میرے صحابہ چل رہے ہیں. تو یہ اصل میں بنیاد بن گیا سنت اور طریقے صحابہ کا. اس کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. یعنی ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سنت پر بھی چلنے والے ہیں، ہم صحابہ کے طریقے پہ بھی چلنے والے ہیں. یہ بنیاد ہے. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ سنت کی بات ہو رہی ہے اور حدیث کی بات بھی ہوتی ہے، تو ہم کس پہ عمل کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ حکم سنت پر عمل کرنے کا ہے. حدیث سے سنت کا پتہ چلتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ذرا سمجھنا چاہیے. ہمیں سنت پر عمل کرنے کا یعنی مکلف کیا گیا ہے، اور سنت کا پتہ حدیث شریف سے چلتا ہے. بظاہر تو ایک بات لگتی ہے، تو پھر کیا فرق ہے؟ نہیں جی فرق ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، باہر جاتا ہے، دیکھتا ہے لڑائی ہو رہی، اس کو پتہ نہیں کہ لڑائی کیوں ہوئی، کیا ہوا، اس میں کوئی مارا گیا. تو اس نے تو صرف یہ دیکھا کہ مارا گیا ہے کوئی، لیکن کیا ہوا اس سے پہلے ساری چیزیں اس کو معلوم نہیں ہے. اب جتنے لوگوں سے پوچھ رہا ہے وہ مختلف بات بتا رہے ہیں. کوئی کیا کہہ رہے، لیکن اپنے اپنے انداز سے اس کو دیکھا ہے. کوئی کیا کہہ رہا ہے. اب اگر وہ قاضی ہے، جج ہے، اور فیصلہ کرنے بیٹھ جائے کہ اصل میں ہوا کیا، یا اس کے پاس کیسا ہے، تو ان تمام باتیں جو لوگ کر رہے ہیں ان سے پوچھے گا، اور پھر اندازہ اور یعنی سمجھ اس سے جانے گا اصل ہوا کیا تھا. کیونکہ جتنے مختلف باتیں ہوئی ہیں وہ لوگوں کے سمجھ کے مطابق ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے سمجھ کے مطابق بات کی. لیکن فیصلہ کس چیز پر ہو رہا ہے؟ اصل پہ ہو رہا ہے. تو اصل کو جاننے کے لیے اس قاضی کے سمجھ کے مطابق بات ہو رہی ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہاں سے ہمارے بعض لوگ کے ساتھ اختلاف شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے نہیں براہ راست حدیث پر عمل کر لو. ہم کہتے ہیں براہ راست حدیث پر عمل کرنے کا حکم ہی نہیں ہے. حکم کس چیز پر ہے؟ سنت پر عمل کرنے کا ہے. علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین ما انا علیہ و اصحابی. آج سنت پر عمل ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مطلب سنت پر عمل ہے. اب سنت پر عمل ہے تو ہمیں سنت جاننے کی ضرورت پڑے گی، اس کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ان تمام احادیث کا جو ذخیرہ ہے اس میں جو فقہا ہے وہ تمام احادیث شریفہ کے سامنے رکھ کر، قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر وہ ایک حکم اس سے معلوم کرتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے، اصل حکم کیا ہے، تو اس پر ہم عمل کرتے ہیں. تو سنت پر ہی وہ عمل ہے، لیکن اس میں فقیہ کی فقاہت استعمال ہوئی ہے. فقیہ کی فقاہت استعمال ہوئی ہے. تو اس طریقے سے گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ براہ راست حدیث پر عمل نہیں ہے، سنت پر عمل ہے، جس کے لیے حدیث کی ضرورت ہے.
یہ جو ہے نا بنیادی بات ہو گئی. تو اگر کوئی ان چیزوں کو سمجھتا ہے میرے خیال میں پھر کنفیوز نہیں ہوگا، اور نہیں سمجھتا پھر بڑی کنفیوژن ہے، کبھی کیا کہے گا کبھی کیا کہے گا. ہاں جی، اس کے ساتھ مسائل پھر بہت ہوں گے. ان مسائل سے بچنے کے لیے فقہا کی جو ہے مطلب ویلیو جاننا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے فقہا کی ویلیو. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مطلب ظاہر جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ فرمانا چاہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. یہ تفقہ فی دین، مطلب جو ہے نا وہ اس کو دین اور دین کی سمجھ کیا ہے؟ فقاہت ہے. اور فقاہت رکھنے والے کون ہیں؟ فقہا ہیں. تو جو لوگ فقہا کی جو ہے نا وہ خیال نہیں رکھتے وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو صحیح بات ملتی نہیں ہے. ان کو اپنے ذہن پر، اپنے نفس کی بات پر عمل کرنا ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں. تو یہی اصل میں بنیادی باتیں ہیں جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں اتباع سنت کا چونکہ فرمایا گیا ہے تو ان چیزوں کو جاننے کے لیے بات شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ صحیح بات تک پہنچے. وما علینا البلاغ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا